اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ سے خاندان رسالت کا سفر، یا یوں کہیے کہ مدینہ سے کشتی نجات کا سفر۔ مدینہ سے مکہ۔ مکہ اس وقت تمام اسلامی دنیا کی نمائندگی موجود ہے اور سب سے بڑا اجتماع موجود ہے، مقدس ترین سرزمین، مبارک ترین ایام، اور اتنا بڑا اجتماع، اس میں ایک اتنی بڑی شخصیت جسے پیغمبر گرامی نے خود پروان چڑھایا، پرورش کی، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، یعنی اس کا خون میرا خون، اس کا گوشت میرا گوشت، اس کی محبت میری محبت اور اس کی عداوت میری عداوت۔ ہر کسی کے پاس یہ خبریں موجود تھیں۔ حسین منی و انا من حسین پیغمبر گرامی کی زبان سے جاری ہو چکا تھا، میری اہل بیت کشتی نجات ہیں، یہ فرمان جاری ہو چکا تھا۔ اب اتنے بڑے اجتماع میں وہ کشتی نجات موجود ہے اور کشتی نجات مدینہ سے سفر کرتی ہے، مدینہ سے مکہ اور مکہ سے عراق کی طرف۔ یہاں یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ یہ کشتی نجات ہے تو جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو سوار نہ ہو سکا، جو کے دائرے میں کون کون آتا ہے، اب اس کی میں تشریح نہیں کر سکتا، دعوت فکر دے سکتا ہوں کہ پیغمبر نے کشتی نجات کہا ہے اور امام حسین علیہ السلام وہ کشتی نجات لے کر مدینہ سے مکہ پہنچے ہیں۔ یہاں کوفہ سے خطوط آنا شروع ہو چکے ہیں اور خطوط کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ امام تجربے، بصیرت اور علم امامت کی بدولت کوفے کے حالات سے آگاہ ہے، لیکن خطوط میں کچھ ایسے خطوط بھی آئے ہیں جن کی وجہ سے امام نے حجت تمام کرنے کی خاطر اپنے ایک نمائندہ کو کوفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ مثلا ایک خط کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، ہم نے آپ کی حمایت کا اعلان کر دیا، اگر آپ ہماری آواز پر لبیک نہیں کہتے تو پھر بروز محشر ہم سوال کرنے والے ہوں گے، آپ نہیں۔ امام نے جناب مسلم بن عقیل کو ان کو 2 بچوں کے ہمراہ کوفہ بھیجا۔ جناب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ کر کوفہ کے حالات سے امام کو اطلاع فراہم کریں گے۔ کوفہ میں حکومت کی فوری طور پر اہم ترین پوسٹوں پر تبدیلیاں، گورنر کا تبدیل کر کے شفاق ترین گورنر کو نافذ کرنا، بصرہ سے عبیداللہ ابن زیاد یا عبداللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کرنا اور اس کا آتے ہی شاطرانہ انداز سے پورے کوفہ میں دہشت پھیلا دینا، یہ سبب بنا کہ کوفہ کے بہت سے کمزور دل افراد اس کشمکش کا سامنا نہ کر سکے اور جناب مسلم کا، جنہوں نے پہلے مرحلے پر ساتھ دینے کا وعدہ بھی کیا تھا، وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ یہاں ایک عام اعتراض کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے، خط لکھنے والوں کا مذہب و مسلک کیا تھا، اس پہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کوفی لا یوفی، کوفہ کی ایک اپنی ہسٹری ہے، ایک اپنی تاریخ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، خط لکھنے والے جو بھی تھے، ان کے ساتھ جو بھی حالات پیش آئے، لیکن حقیقت جو کھل کے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اوورحال نہ مدینہ والوں نے ساتھ دیا، نہ مکہ والوں نے ساتھ دیا، نہ کوفہ والوں نے ساتھ، نہ بلانے والوں نے ساتھ دیا، کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ یہ کاروان چلتے چلتے ایک ایسی منزل پر پہنچتا ہے جہاں امام حسین علیہ السلام کے قافلے کی یزیدی فوج کے پہلے دستے سے ملاقات ہوتی ہے، اور یزیدی فوج کا وہ دستہ زیر قیادت ہے حور بن یزید رہائی۔ جناب مسلم بن عقیل کو کوفہ میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ جناب مسلم بن عقیل کی کوفہ میں شہادت کے سلسلے میں جتنی بھی دقت سے مطالعہ فرمائیں گے، تحقیق کریں گے، تو ایک چیز آپ پہ آشکار ہوگی کہ جناب مسلم نہ امام تھے نہ معصوم تھے، لیکن ایک لمحہ زندگی کا اس نہج پہ گزرا ہے، نہ کہیں جھوٹ ہے، نہ کہیں خیانت ہے، نہ کہیں کمزوری ہے، نہ کہیں دھوکہ ہے، بلکہ خدا پر توکل اور اپنے مشن کے ساتھ خالص وابستگی، اس کا اظہار ہر موقع پر ہو رہا ہے۔ امام کے اس نمائندے کو جب ایک جاسوس کی اطلاع پر فوج نے گھیر لیا، باقاعدہ جنگ ہوئی، عالم تنہائی میں اس عظیم مجاہد نے ایسی جنگ لڑی کہ ان فوجی دستوں کو مزید فوجی کمک منگانا پڑ گئی، اور ابن زیاد یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ ایک بندے سے لڑنے کے لیے اتنی فوج، لیکن بشری تقاضوں کے مطابق ایک بندہ، ایک فرد، ایک شخصیت، ایک باقاعدہ فوج کا کتنی دیر تک سامنا کر سکتا ہے۔ امام کے نمائندہ زخمی ہوئے، پیشانی پر زخم ہوا، ہونٹ کٹ گئے، ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور ایمان اور اپنے قائد، اپنے امام، اپنے رہنما سے وابستگی کا عالم یہ ہے کہ جب
ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو ابن زیاد نے کہا کہ تم نے جھک کر سلام نہیں کیا، تو جناب مسلم نے کہا کہ میں اپنا امیر امام حسین کو سمجھتا ہوں اور انہی کے سامنے جھکنا جائز سمجھتا ہوں۔ زخموں سے چور چور جناب مسلم کو جب ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا تو کسی نے کہا امیر کو سلام کرو، تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے زخموں سے چور چور جناب مسلم نے کہا کہ میرا امیر صرف حسین علیہ السلام ہے۔ جناب مسلم کو کوفہ میں ایک بلند عمارت سے گرا کر شہید کیا گیا، کوفہ شہر میں آپ کی لاش کو پامال کیا گیا۔ جناب مسلم شہادت سے چند لمحے پہلے بہت زیادہ غمگین تھے، بہت زیادہ غمگین تھے، رو رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ کس چیز کا درد ہے، کس چیز کی وجہ سے رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے رونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں کوفے کے آتے ہی کوفے کے حالات دیکھ کر، کوفے والوں کا استقبال دیکھ کر امام حسین کو لکھ بیٹھا ہوں کہ کوفے کے حالات ٹھیک ہیں، آپ آ جائیے۔ میں اپنے اس لکھے ہوئے آفیشیل خط کی وجہ سے پریشان ہوں کہ کوفے والے بے وفا ہیں اور میں امام کو لکھ بیٹھا ہوں کہ آ جائیے۔ میں صرف اس اپنے خط کی وجہ سے رو رہا ہوں، اس وجہ سے پریشان ہوں۔ یہاں قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، مصائب کیسے بھی ہوں، لیکن ہدف پر نظر ہے اور اپنی قیادت کے ساتھ ارتباط خلوص اس نہج پر ہے کہ نہ زخموں کا، نہ بچوں کا، کسی اور چیز کا خیال نہیں ہے، صرف یہ خیال ہے کہ جو میری ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو احسن انداز سے پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوفے کے حالات امام تک بتائے جائیں۔ اے صبر کے پروردگار